جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خواجہ محمد ایوب نسیم ہے جی، اور میں پاسکو سٹاف یونین پاکستان اور پریوا ایسوسی ایشن کا اسپوکس پرسن ہوں۔ پاسکو سٹاف یونین حاضر سروس ملازمین پر مشتمل ہے اور ان کی نمائندگی کرتی ہے، اور جو پریوا ہے وہ ریٹائرڈ ملازمین اور اس میں کچھ حاضر سروس ملازمین بھی شامل ہیں۔ یہ ان کے لیے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ پریوا بنائی گئی ہے۔ آج دونوں کے اشتراک سے یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ اس پریس کانفرنس کا کرنے کا مقصد اور جو ٹائٹل ہے وہ ہے پاسکو بچاؤ تحریک، جس کا اعلان آج ہم اس پلیٹ فارم سے پریس کانفرنس کی صورت میں کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ چودھری غلام نبی طاہر صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے، جو فاؤنڈر ہیں پریوا کے، اور میں پاسکو سٹاف یونین کی طرف سے ہوں، اور میرے دائیں جانب طارق رشید صاحب ہیں، چیئرمین کوآرڈینیشن خواجہ محمد احمد صاحب ہیں، مرکزی نائب صدر رانا محمد امین خان صاحب ہیں، اور ہماری اس ایسوسی ایشن کے دیگر ممبران دائیں اور بائیں تشریف فرما ہیں۔ دیکھیے، پاسکو ادارہ 54 سال سے پاکستان میں بنا ہوا ہے، اور اس کو بنانے میں بھٹو صاحب کا ذہن شامل تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے یہ کوشش کی کہ ہم پاکستان کی عوام کو اجناس یا کھانے پینے کی اشیاء آسانی سے ان کے گھروں کی دروازوں پر یا کسی طرح عوام کو مہیا کیا جائے۔ اس کے سلسلے میں یہ پاسکو ادارہ بنایا گیا، اور جس کے ڈیٹیل غلام نبی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ادارہ بننے کے بعد ادارے نے کتنی محنت کی، اس کے ملازمین نے خون پسینہ کرتے ہوئے پورے پاکستان میں کتنے سینٹر بنائے، اور اس وقت بھی پاکستان میں گندم پاسکو کے گوداموں میں کتنی تعداد میں، کتنی کوانٹٹی میں موجود ہے۔ اور دوسری طرف یہ ایک منافع بخش ادارہ ہے جو اربوں کی مد میں حکومت پاکستان کو سالانہ منافع دیتا ہے، اور باقاعدگی سے ہر سال اربوں کی مد میں ٹیکس کی رقم بھی حکومت پاکستان کے پاس جمع کرواتا ہے۔ راتوں رات چند دن پہلے حکومت وقت نے پاسکو کو ختم کرنے کا پلان بنا لیا، اور ان کے مقاصد جب ہم نے انویسٹیگیشن کی، ریسرچ کی، تحقیق کی، تو بہت منفی ہمارے سامنے آئے۔ سٹاف کا معاشی قتل تو ہے ہی ہے، سٹاف کے علاوہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو وہ ناانصافی کرنا چاہ رہے ہیں، صرف اپنے چند لوگوں کو نوازنے کے لیے، اس کے خلاف پاسکو کے ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین متحد ہوئے۔ چند دنوں سے باقاعدہ ایجیٹیشن بھی ہو رہی ہے، جلوس بھی نکل رہے ہیں، پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہیں، میڈیا میں اپنے بیانات ہم کنوے کر رہے ہیں ہائر اتھارٹیز تک بھی، کہ شاید کوئی حکومت وقت اس معاشی قتل کو روکے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ جبکہ پاسکو کے حاضر سروس ملازمین نے یہاں تک بھی آفر کی ہے کہ اگر آپ اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے اداروں کی طرح، جس طرح وہاں کے ملازمین آفر کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اس کے شیئر دے دیں، جتنا پیسہ آپ باہر سے لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں،
تاکہ یہ ادارہ پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب کسی ملک میں کوئی طوفان، اندھیری، قدرتی آفت، زلزلہ، کوئی بھی ایسی پریشانی آتی ہے تو یہ واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو پاکستانیوں کے دروازوں پہ سیلاب ہو تو پاک فوج کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے ان کی دہلیز تک گندم پہنچاتے ہیں، یا جو حکومت وقت محسوس کرے عوام کے لیے وہ ہر چیز مہیا کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ پاسکو ختم کرنے کی وجہ جو میجر ہے، اس میں جو بلیک شپس یا مافیا ہے ان کا حکومت کے ساتھ گاٹھ جوڑ کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے کون بینیفیشری ہے۔ ہم اس معاشی قتل کو اس وقت بھول گئے ہیں جو ہمارے ملازمین کا ہو رہا ہے۔ اس وقت پاکستان حالت جنگ کی صورت میں ہے، وہ آبی جنگ ہو یا انڈیا کی طرف سے جو حرکات کی جا رہی ہے اس صورت میں ہو۔ آج اس پریس کانفرنس کی توسط سے جو میرا میجر میسج کنوے کرنا ہے حکومت وقت کو اور ہمارے سپہ سالار کو، کہ ہمیں یونائٹڈ ہونا ہے عوام کو، ہر ادارے کے ملازمین کو، ہر وہ شخص جو پاکستان میں رہتا ہے اپنی آرمی کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں اپنے سپہ سالار کو یقین دلانا ہے کہ آج پاسکو کے ملازمین جو حاضر سروس ہیں، گو کہ ان کا معاشی قتل حکومت وقت کرنا چاہ رہی ہے، یا جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کی طرف سے ہم اپنے سپہ سالار اور چیف آف آرمی سٹاف کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جو ہی وہ ضرورت محسوس کرے کہ ہمیں ان کے ساتھ پاکستانی عوام کے لیے جو ضروریات ان کی ضرورت ہوگی وہ مہیا کرنے میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ہم چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بھی التجا کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را ہم نے بہت کوشش کی ہے، منسٹرز تک، پرائم منسٹرز تک، پریزیڈنٹ تک، گورنر تک، گورنر سے ہم ملے، انہوں نے لیٹر لکھا، انہوں نے ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا کہ یہ بھٹو صاحب نے پاس کو بنایا، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا گورنر صاحب نے فوری طور پہ پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر لکھا اور اس کے جواب میں پریزیڈنٹ صاحب نے پاسکو کے سیکرٹری اور پرائم منسٹر تک لیٹر پہنچایا۔ لیکن آج صد افسوس ہمیں کسی نے بھی نہیں بلایا کہ آئیے ہم آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی پریشانی کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ لہٰذا آج بہتر سمجھا ہے دونوں نے، ریٹائرڈ ملازمین یا حاضر سروس، کہ ہم اپنی آواز دونوں صورتوں میں، معاشی قتل اور چیف آف آرمی سٹاف کو اپنی یقین دہانی اور اپنے تعاون کا اعلان کرنے کے لیے ہم یہاں یکجا ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج پاکستانی افواج نے جو سیکنڈ میزائل فتح کا جو تجربہ کیا ہے اور پرسوں عبدالی کا کیا ہے، اس کے بعد انڈیا کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ جنگ ان کے لیے اتنی نقصان دہ ہے کہ ان کا دنیا کے نقشے سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج اس پریس کانفرنس کی توسط سے میں انڈیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو انڈیا